زارا السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے میری پیاری بیٹی، حکم۔ جی جی یہ سر میں پوچھنا چاہ رہی ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ میری نواسی ہے، ان کو معمولی جیسے کہ آٹزم ہے، مائنر جس کو بولتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کتنی عمر ہے بچی کو کی یہ بتاؤ؟ سمجھے 3-4 سال کے قریب ہے۔ 3 اور 4 سال میں 1 سال کا فرق ہے۔ سوری، دراصل نواسی ہے اور باہر کی طرف ہے، ٹھیک ہے نا، تو تھوڑا سا مجھے وہ ہو رہا ہے، مگر کیا باہر کی طرف ہے؟ سوری سر، 4 سال عمر ہے۔ کیا باہر کی طرف کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیا باہر ملک میں ہے نواسی جو ہے؟ باہر کس ملک میں ہے؟ یو کے میں۔ یو کے میں ہے، تو وہاں ڈاکٹرز نے اس کو کوئی تھیراپی وغیرہ نہیں؟ جی سب کچھ انہوں نے کروایا ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ اب بالکل مائنر ہے۔ تو ابھی کوشچن کیا پھر آپ کا؟ میرا یہی کوشچن ہے ڈاکٹر صاحبہ سے کہ جیسے کہ وہ ابھی تھوڑا سا جب اسکول وغیرہ جا رہی ہے تو وہ تھوڑا سا اس کی تھوڑی اٹینشن اتنی نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ مین سٹریم اسکول میں جا رہی ہے؟ سوری، وہ اسلامی اسکول میں جا رہی ہے۔ مین سٹریم اسکول میں کیوں نہیں جا رہی؟ اچھا تو بھائی اس کو کیا ہمیں اس اسکول میں داخل کروانا چاہیے جہاں پہ وہ بچے آٹزم کی ہوتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، پھر بالکل بھی نہیں، وہ تو ان سے لرن کر لے گی۔ دیکھو اس کے لیے ایک میں بالکل بھی سرکاسٹک نہیں ہونا چاہتا، میں انگلینڈ اور امریکہ کے نا ان سارے میڈیکل جو پروفیشنز ہیں نا، ڈاکٹر صاحب بڑی اجازت کے ساتھ میں ان لوگوں کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ میرا سارا خاندان امریکہ میں ہے پچھلے 50 سال سے۔ پاکستان کے اندر جتنے قابل لوگ بیٹھے ہیں نا، یقین کرو وہ وہاں پہ نہیں ہے، وہ لیبل نہیں کرنا چاہتے کسی چیز کو۔ اس کو 6 days a week اسپیچ تھیراپی چاہیے، اس کو فزیکل تھیراپی چاہیے، اس کو اپنی ایگزرشن نکالنے کے لیے ایکسرسائزز چاہیے، اس کو جیسے کہنا چاہیے کنٹرولڈ یا اسٹرکچرڈ کمیونیکیشن سکلز آنی چاہیے، سکھانی چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ایک سپروائزڈ ٹیچر جانا چاہیے مین سٹریم اسکول میں جو اس کو اٹینشن دے، لیکن یہ ان نارمل بچوں کے ساتھ بیٹھے۔ یہ ساری چیزیں ہیں کرنے والی۔ انگلینڈ کے اندر یہ چیزیں جو ہے نا، یہ سوشل سروس کے تحت جب آتی ہے نا، تو وہ ان چیزوں کو نکال دیتے ہیں، وہ بچوں کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں۔ اگر یہ مائنر آٹزم ہے تو یہ چیزیں تو آپ کو کرنی پڑیں گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کن وائٹامنس کو لینا چاہیے، کن ڈائٹس کو لینا چاہیے، اور سب سے امپورٹنٹ کن ڈائٹس کو نہیں لینا چاہیے، یہ آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کی زبان سے سننا ہے۔ جی کتب صاحب بہت ہی بہتر آپ نے ایکسپلین کر دیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے جتنے بھی لوگ یہ سن رہے ہوں گے۔ وائٹامنس کی میں بات بتا دیتی ہوں، ایک تو جو کارڈ لیور آئل بتایا تھا وہ لینا چاہیے۔ دوسری چیز آپ کو B1 وائٹامن، اس بچی کی عمر کیا انہوں نے بتائی تھی؟ 4 سال بتائی تھی۔ اس کو بس آپ نیوٹریشنل ییسٹ دیں دن میں 2 بار، اور تیسرا ریڈ میٹ، نیوٹریشنل ییسٹ، اور تیسرا اس بچی کی ڈائٹ میں ریڈ میٹ بہت زیادہ انکلوڈڈ رکھیں۔ ریڈ میٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ زنک بھی جائے گا اس کی باڈی میں، آیوڈین بھی جائے گا۔ لے سکتا ہے بچہ یہ؟ نہیں، زنک ادروائز لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ زنک لوزنجز ملتے ہیں جو لالی پاپ جیسے ہوتے ہیں بچوں کے لیے، 6 سال کی عمر کے بچوں کے لیے بس وہی ہوتے ہیں، اس میں 10 ملی گرام زنک ہوتا ہے، تو وہ جب وہ لالی پاپ لیتے ہیں سمجھے انہوں نے 10 ملی گرام زنک لے لیا۔ لیکن زنک کی بیسٹ بایو اویلیبل فارم آپ کے پاس ریڈ میٹ ہے۔ جو فرنٹل کارٹیکس کے نیورونز ہوتے ہیں نا، جو بچے آٹسٹک ہوتے ہیں ان میں وہ اتنے بیٹر ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں، تو جو زنک ہے وہ فرنٹل کارٹیکس کے نیورونز کو گرو کرنے میں، اور وہ جو نیورو ٹرانسمیٹر ہے ڈوپامین، سیروٹونین، اس کا پیغام ادھر سے ادھر پہنچانے میں بہت کام آتا ہے۔ اگر ایک 10 سال کا بچہ زنک لے رہا ہو تو اس کو کتنا لینا چاہیے روز؟ 10 ملی گرام لوزنج، 10 ملی گرام۔ اگر کوئی 12 سال سے اوپر ہے تو وہ 15 ملی گرام ٹو 50 ملی گرام لے سکتے ہیں۔ ایک اور چیز، جتنے بھی آٹسٹک بچے ہیں وہ آپ کے پاس کاپر ڈیفیشینٹ ہوتے ہیں، زنک اور کاپر کا امبیلنس ہوتا ہے۔ اس میں آپ کے دماغ کا جو آٹسٹک بچوں کا ایک ایریا ہوتا ہے لوکس سیرولیس، ہمارے سب کے دماغ کا ایریا سیرولیس، ان بچوں میں اس ایریا میں پرابلم ہوتی ہے۔ زنک اور کاپر ٹھیک ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگین یہ ریڈ میٹ میں پریزنٹ ہے۔ کیسے ٹھیک ہوگا؟ ریڈ میٹ، اگین ریڈ میٹ۔ ریڈ میٹ سے مراد ہے بکرے کا گوشت، گائے کا گوشت۔ اور اگین ہمارے یہاں پہ جو بھی مائیں میرے پاس آتی ہیں کلینک پر، نہ میں ریڈ میٹ کھاتی ہوں نہ میرا بچہ ریڈ میٹ کھاتا ہے، میں کہتی ہوں شاباش، ہاں آپ بھی ڈل، آپ کا بچہ بھی ڈل، ٹھیک ہے، تو آپ ریڈ میٹ تو کھائیں نا۔ اور یہ بڑا فخر سے بتاتی ہیں نا، تو آپ بھی کنزین، آپ کا بچہ بھی کنزین، ریڈ میٹ کھلائیں بچوں کو۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جن بچوں میں سی فوڈ بھی نہیں کھاتے نا بچے، جن بچوں میں آیوڈین کم ہوتا ہے ان کا IQ 13 پوائنٹ تک نیچے گر سکتا ہے۔ جی ہاں،
13 पॉइंट तक एक बच्चे का IQ नीचे गिर सकता है। फिश खाना चाहिए, फैटी फिश, जितनी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो, नहीं तो जो मछली अफोर्ड कर सकते हैं वो लें, लेकिन बस उसको तले ना। एडल्ट में आयोडीन कम होने से 15 पॉइंट तक IQ नीचे गिरता है, बच्चे में आयोडीन कम होने से 13 पॉइंट तक IQ नीचे गिरता है। आयोडीन सॉल्ट डालना चाहिए, आयोडाइज सॉल्ट आप यूज करें, बिल्कुल बेहतरीन।